السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے شوہر کا نام امجد ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 30,000 روپے ہے۔ اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال وغیرہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ۔ ہم جیسے سفید لوگوں پوش کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اوپر سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت جب بن جاتی ہیں جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے۔ میرا نام صفیہ ہے۔ بیٹی کی چاہ مجھے شروع سے ہی تھی۔ میری بڑی بیٹی بینش کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ کاش میرا پہلا بیٹا ہو جاتا اور پھر بیٹی۔ خیر، اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور پھر اپنی بیٹی کو قبول کر لیا، مگر بیٹی کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں۔ ہر نماز میں نے صرف بیٹے کی ہی دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی ردا کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک بیٹی کی تو چاہتی تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے، پھر میری جھولی کیوں خالی؟ خیر، اولاد تھی، قبول کر لیا، مگر تیسری بیٹی معروف کے پیدائش پر میں حیران ہوئی کہ کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور 3 بیٹیاں عطا فرما دی۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کی پرورش اچھی کر لی تو خدا کے آگے سر خرو ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ان تینوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹی کی خواہش ختم کر دو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے داماد عطا کرے، وہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اور باقی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی پیدا ہو گئی تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش مشکل ہے، پھر میری تو 3 بیٹیوں کا ساتھ تھا۔ میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سوچتی کہ بچوں کی شادیاں کیسے کروں گی کہ ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے، انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا۔ اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پیسے انداز میں کر لیتی یا کبھی پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے، اوپر سے بیٹی کی چاہ میرے دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھ لیتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ میری دونوں بڑی بیٹیوں کے اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ دونوں پاپا سے ضد کر رہی تھیں کہ پارک جانا ہے، مگر وہ اپنی روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھیں، وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھیں۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر تھوڑا دور دور تھے۔ دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی اور فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہ تھا، مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی بڑے دوسرے پارک میں چلے جائیں۔ خیر، ہم ایک نئے پارک میں آ گئے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں، وہ جھولنے لگیں۔ ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے۔ پارک تو بے حد اچھا تھا مگر لوگوں کی رونق نہیں، خالی پڑا ہے۔ بچوں کے جھولوں والی سائڈ پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے شوہر بولے، ہمیں کیا، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں نا، انجوائے کر رہی ہیں، جس جھولے پر چاہے جھول رہی ہیں۔ وہ تینوں خوش تو ہیں، ہم بھی خوش ہیں۔ ہم دونوں مسکرانے لگے، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر نظر بھی ڈال لیتے۔ تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنا ہی خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہوں۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی۔ وہ بولی، مما، پاپا، اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب چلے گئے تھے۔
इस स्लाइड टनल थी इस टनल में एक बास्केट थी जिस में से बच्चे की आवाज़ आ रही थी। मेरे शौहर ने बास्केट निकाली और इसका दरवाज़ा उठाया तो इसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शौहर ने बताया कि लड़का है, मगर कौन छोड़ के गया? इतना प्यारा खूबसूरत, वो भी लड़का। लड़के का लफ्ज़ सुनकर मैंने लपक कर इस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गया और मुझको टुकुर टुकुर देखने लगा। मैंने बेख्तियार इसे चूम लिया। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे शौहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन इसे यहाँ छोड़कर चला गया है, और वो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। वो लोगों से पूछ रहे थे, चौकीदार से पूछ रहे थे, मगर किसी को कुछ इल्म ना था कि वो बच्चा किसका है और कौन इसे यहाँ छोड़कर गया है। आखिर इस बच्चे की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। फिर पुलिस ने कहा इसे ईदी होम में दे देते हैं। मेरा दिल इस बच्चे से जुदा होने को नहीं चाह रहा था। फिर मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। इस इबादत की, इस दुआ का कमाल है जो मैंने अल्लाह से मांगी। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है, चाहे वसीला कुछ भी बनाया। इसका कोई दावेदार नहीं था, तो फिर ये मेरा हुआ। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी आँखों का नूर, मेरा बच्चा। मैं बेतहाशा इससे प्यार करने लगी। वो भी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वाकई वो मेरा बेटा हो। मेरे शौहर ने मेरा प्यार और बेटी की तरफ देखकर बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को लेकर घर आ गए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थीं। मेरे शौहर खुश थे मगर खामोश थे। आप इतना खामोश क्यों हैं? मैंने बिल आखिर पूछ ही लिया। सफ़िया, तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और का बच्चा हुआ और वो लेने आ गया तो तुम्हें देते हुए बहुत दुख होगा। कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। ये मेरी दुआओं का फल है। हमने इसका नाम अली रख दिया और हम हंसी खुशी रहने लगे। माशी परेशानियां तो थीं हमारे साथ, मगर पता नहीं क्यों अब इन परेशानियों में से मैं घबराती नहीं थी। अपने बेटे की मोहब्बत में अब मुझे ये परेशानी भी नज़र नहीं आती थी। अपने बेटे अली को मैंने एक बात देखी कि वो सारा दिन हमारे साथ रहता और फिर जब सोना होता तो इसे नींद इस बास्केट में ही आती थी। जब वो नींद से बेचैन होकर जाता तो मैं इसे बास्केट में लिटा देती। वो आराम से सोता रहता था। आज फिर माली मकान आया था किराया मांगने। तीसरा महीना होने को आया था, हमने किराया अदा नहीं किया था। वो बहुत गुस्से में बोला था कि कल शाम तक अगर आप लोगों ने 3 महीने का किराया अदा ना किया तो ये मकान खाली करना होगा। मैं पुलिस को भी लेकर आऊँगा, देखता हूँ कैसे मकान खाली नहीं करते तुम लोग। ये कहकर वो चला गया। मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। इस महीने हमें अली, हमारा बेटा, मिल गया था। इस वजह से इसके कपड़े, दूध वगैरह पर काफ़ी खर्च हो गया था। 5,000 रखे थे मैंने, मगर मकान 10,000 किराए पर था। ऊपर से 3 महीने का किराया का मतलब था 30,000 रुपये। कहाँ से आएंगे 30,000 रुपये? क्या होगा? मैं इसी फिक्र में गलता थी कि मेरे शौहर भी आ गए। मेरा उदास परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तमाम बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे? मेरे शौहर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस महीने का किराया दिया तो था कि माली मकान को दे देना, मगर तुम सुनती कहाँ हो? फिर कार में फजूल खर्च करती रहती हो। अब कैसी बात कर रहे हैं? वो पैसे हमने अपने बेटे अली पर खर्च किए हैं। इसी वक्त अली ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं तड़प कर अली के पास गई। बास्केट से अली को निकाल कर गोद में उठा लिया तो मेरी नज़र बास्केट के अंदर गई। बास्केट में हज़ार हज़ार के नोट की गड्डी रखी नज़र आई। मैंने अपने शौहर को आवाज़ देकर बुलाया, वो इन्हें दिखाया। बच्चा हमारे पास 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे आया हुआ था। फिर रोज़ बास्केट की सफाई करती थी, कभी कुछ नज़र नहीं आया था। आज हज़ार हज़ार के नोट की गड्डी रखी हुई थी। मेरे शौहर ने इसे निकाल कर गिनती की तो पूरे 1,00,000 रुपये थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मालिक मकान को 30,000 का किराया देकर भी 70,000 हमारे पास बच गए थे। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने अली को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो, मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले ये तो सोचो ये पैसे इस टोकरी में कहाँ से आए? कहीं ये बच्चा जिन तो नहीं है?
آپ بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی ہے اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے۔ بس وہ کبھی کبھی علی کو بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے کہ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر بھی خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا۔ ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر میں نہ ہو اور اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور وہ مجھے اور اپنے چاروں بچوں کو چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں، مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بستر کی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مختلف قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آ کر رہنے لگے، جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی تھی، اور اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کی بھاگ دوڑ چلانے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوفزدہ تھے۔ علی 4 سال کا اور میری سب سے بڑی بیٹی 9 برس کی تھی۔ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے آنسو بھی میں صاف نہیں کر سکتی تھی، ہاں آنسو بہا سکتی تھی، اپنی مجبوری پر، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق بھی مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے روتے سب دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، کپڑے گندے بدلے نہیں سکتی تھی، اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ علی میرا بیٹا جس میں میری جان تھی، اس سے میں یہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر زبان نہیں تھی۔ صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال عیاں کر دیتی تھی۔ ایک دن علی مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے علی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر میری بے بسی جو علی نے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک علی بولا، ماں تو پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس بابا کی 40واں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں علی کو بات کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ 4 سال کا تھا ابھی، اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں روانی سے کر رہا تھا۔ علی بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، تمہاری دعا، تمہارے بیٹی کی طرف کی وجہ سے۔ میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی ہے۔ جب جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا، مگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔
میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر علی کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، اس کا ماتھا چوم دیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا بس ماں، تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دب لوں گا۔ مجھے اپنے علی کی باتیں سن کر کہ وہ ایک جن ہے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس جنی ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر علی نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا ماما، اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی علی نے تمام رشتہ داروں سے جان چھڑا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بڑی بیٹی نے پوچھا ماما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو تھی نہیں اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر میری چھوٹی بیٹی بولی مگر جو بھی ہیں، جس کا بھی رشتہ دار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، جیسے ہمارا چھوٹا علی بڑا ہو گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے میرے تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پی سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے علی کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر سکتا یا نہیں، مگر علی نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہر روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی۔ علی میرے پاس آیا، ماما اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ارمان کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، بیٹا تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے اس سے صلاح دی تو وہ بولا نہیں مما، اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دیجیے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی ہے۔ ہاں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر علی ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔